قانون میں اصل میں بہت واضح ہوتا ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، اور قانون ہر ایک پر ایک ہی طرح کا نافذ ہوتا ہے، اور قانون توڑنے کی سزائیں ہوتی ہیں، قانون توڑنے کی کوئی پینلٹی ہوتی ہے۔ قانون توڑنے میں یہ ہوتا ہے یہ کرو گے تو حرام ہے، یہ کرو گے تو حلال ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ عام طور پر اللہ اپنے دو نام استعمال کرتے ہیں آیات کے آخر میں۔ آیات کے آخر کو تفسیری زبان میں فواصل کہا جاتا ہے۔ فواصل، اس کی واحد ہے فاصلہ اور جمع ہے فواصل، تو ان کا نام ہوتا ہے عربی میں فواصل قرآنیہ اور فاصلہ قرآنیہ اور فواصل الآیات۔ اردو میں فاصلے کا لفظ استعمال ہوتا ہے ڈسٹنس کے لیے، وہ عربی میں بعد ہے یا مسافہ ہے۔ فاصلہ عربی میں الگ ہے، فصل آخر کو کہتے ہیں اور فصل الگ کرنے کو بھی کہتے ہیں، تو جو چیز اگلی آیت سے الگ کرے ان کا نام ہے فواصل، فواصل قرآنیہ۔ اچھا خیر، تو آیات کے فواصل میں دو نام عام طور پر آتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا، السمیع العلیم، الغفور الرحیم، عزیز الحکیم، آپ نے کئی دفعہ سنا ہے۔ اس آیت میں کتنے نام آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ 4، الملک، القدوس، العزیز، الحکیم۔ اب ان کے تھوڑے سے معنی سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کی ترتیب کی طرف کچھ غور کرتے ہیں۔ پہلی بات کی الملک، جو فاتحہ میں بھی ہم پڑھ چکے، بادشاہ، جو بادشاہ ہے، ٹھیک ہے۔ القدوس، جو پاک ترین ہے، جو پاک ترین ہے، جس سے پاکیزگی، ساری پاکیزگی اسی سے آتی ہے اور وہی اصل پاک ہے، ایسے جیسے اس کے علاوہ کوئی چیز پاک ایسی ہو نہیں سکتی، وہ ہے القدوس۔ اسی لیے کہا روح القدس، جو اس کی طرف نسب کی گئی ہے، یعنی پاکیزگی والی روح، اور وہ بھی القدوس سے روح القدس، جبریل علیہ السلام کا نام۔ اچھا، پھر ہے العزیز۔ العزیز کہتے ہیں اتھارٹی کو۔ العزیز میں دو، عزت کا لفظ اردو میں ایک معنی ہے عزت کا، عربی میں اس کے دو معنی ہیں۔ یہ بھی انہیں الفاظ میں سے ہے جس میں اردو میں کچھ کمی رہ جاتی ہے، تو عزت کو عربی کے اعتبار سے سمجھ لیں۔ عزہ، اس کا پہلا معنی ہے اقتدار، اور دوسرا معنی ہے وہ عزت جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے، اس کی اقتدار کی بنیاد پر اس کی کیا ہوتی ہے؟ عزت ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں وہ احترام والا پہلو زیادہ استعمال ہوتا ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن عزہ اصل میں عربی میں استعمال ہوتا ہے اقتدار کے لیے، اسی لیے عزیز منسٹر کو کہتے ہیں۔ سورہ یوسف میں اس کے پاس اقتدار تھا نا، امرأۃ العزیز، عزت دار نہیں ہے، وہ اتھارٹی والا ہے، اس لیے اس کو عزیز کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے العزیز۔ اور پھر آخر میں ہے، اور ایک اور بات، عزیز کا لفظ حکومتی اقتدار والے کے لیے بھی عربی میں بہت استعمال ہوا ہے، جیسے سورۃ یوسف میں بھی ہے، ویسے بھی اگر کوئی حکومت کا نمائندہ ہو یا حکومت کا اقتدار کسی کے ہاتھ میں ہو، تو جب وہ اپنی اتھارٹی کو یوز کر رہا ہوتا ہے اور لا ایشو کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی عزیز کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور حکیم تو ہمارے ہاں بھی وہی ہے جو عربی میں ہے، حکمت والا، ٹھیک ہے۔ تو 4 نام ہوئے اللہ تعالیٰ کے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بات نہیں کی، اصل بات کی ہے اپنے رسول کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے امیین میں سے، جو لوگ، جن لوگوں کا پڑھنے کا، کتابیں لکھنے کا، ان کی کوئی تاریخ نہیں تھی، امی سے نکلا ہے۔ کسے کہتے ہیں عربی میں؟ ماں کو۔ جو اتنا تعلیم سے ناواقف ہو جیسے بچہ ماں سے نکلنے کے بعد ناواقف ہوتا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف کیا جاتا ہے امی سے کہ ان کے ہاں تعلیم کا رواج نہیں تھا، یونیورسٹی کا رواج نہیں تھا، پڑھنے پڑھانے کا زیادہ تر رواج نہیں تھا، بہت کم لوگ تھے جو پڑھ سکیں پڑھا سکیں۔ ایسی قوم میں اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا، انہی میں سے، جو پھر کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، ان کو اپنی آیات پڑھ کے سناتا ہے۔ اپنی آیات کا لفظ بھی سمجھ لیں، آیات کہتے ہیں نشانی کو، آیات ہے نشانی، تو اپنی نشانیاں پڑھ کے سناتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ایک اور چیز بھی سمجھ لیں آیت کے بارے میں۔ اصل میں آیت کے بہت سارے معنی ہیں، وہ لمبا لیکچر ہو جائے گا، لیکن ایک دو چیزیں سمجھ لیں آیت کے بارے میں۔ آیت کے مفہوم میں ہے نشانی، آیت کے مفہوم میں بھی ہے، یہ ای یا ای سے نکلا ہے، جس میں تعجب ہے، یعنی تعجب دینے والی نشانی۔
جس چیز سے تعجب آئے نا انسان کو، وہ ای کہتے ہیں، لائک ای رجل، عربی میں محاورہ استعمال ہوتا ہے، کیا عظیم آدمی، ای رجل، ای کتاب، کیا عظیم کتاب. تو ای کا لفظ اصل میں تعجب بھی اس کے اندر شامل ہے. تو تعجب دینے والی نشانیاں وہ ان کو آ کر سناتا ہے. وہ یزکیہم، اور وہ ان کو کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے، وہ انہیں پاک کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب، اور ان کو وہ کتاب سکھاتا ہے. کتاب، ہم تو جانتے ہیں کتاب کیا چیز ہے اردو میں، لیکن کتاب کا ایک اور مفہوم عربی میں ہے جو اردو میں کم استعمال ہے شاید. کتاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے قانون کے لیے. قانون کے لیے، جس طرح کہا نا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، کتاب کر دیے گئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ تم پر روزے کے قانون عائد کر دیا گیا. اسی طرح کہا جو وراثت کے احکام ہے اس میں کہا کتاب اللہ علیکم، اللہ کی کتاب جو تم پر نافذ ہو رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا قانون. قانون، سو کتاب کے مفہوم میں قانون زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ان کو قانون سکھاتا ہے. اور پھر ساتھ ہی حکمہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے قوانین اور اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ایک تمیز کرتی ہے. تو وہ بھی ایک اپنی جگہ ایک مستقل لیکچر ہے، لیکن کم از کم تھوڑی سی بات آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ قانون، کتاب اور حکمت میں کیا کیا فرق ہے. ایک دو باتیں ابھی کے لیے کافی ہوں گی. قانون میں اصل میں بہت واضح ہوتا ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، اور قانون ہر ایک پر ایک ہی طرح کا نافذ ہوتا ہے. اور قانون توڑنے کی سزائیں ہوتی ہیں، قانون توڑنے کی کوئی پینلٹی ہوتی ہے. قانون توڑنے میں یہ ہوتا ہے یہ کرو گے تو حرام ہے، یہ کرو گے تو حلال ہے. ٹھیک ہے، تو قانون ایک طرح سے بلیک اینڈ وائٹ، بہت سیدھی سیدھی لائن ہوتی ہے. اس لائن کے اس طرف ہو تو قانون میں جائز ہو، اس طرف کراس کرو گے تو حرام کے دائرے میں آ جاؤ کہ جرم کیا ہے. ٹھیک ہے، حکمت جو ہے وہ ہر صورت حال میں مختلف ہوتی ہے. اور قرآن نے جن حکمتوں کے بارے میں اشارہ دیا ہے ان میں بھی بہت رینج ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے مت چلا کرو. یہ حکمت ہے قرآن کی، زمین پر اکڑ کے مت چلا کرو. یہ قانون نہیں ہے. اگر یہ قانون ہوتا تو اگر کوئی ذرا اکڑ کے چل رہا ہے تو وہ حرام کر رہا ہے، اس کی پینلٹی ہونی چاہیے. لیکن کسی کی واک میں کوئی ہو سکتا ہے لگتا ہے کہ اکڑ کے نہیں چل رہا لیکن اندر سے اکڑ کے چل رہا ہے. ممکن ہے کہ نہیں؟ قانون کو تو آپ گیج کر سکتے ہو، اس کا جائزہ لے سکتے ہو، قانون کے مطابق کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. لیکن حکمت کا جائزہ لینا مشکل ہوتا ہے. وہ آپ کو انسان کو اندر سے چیک کرنا پڑتا ہے کہ میں واقعی حکمت پر عمل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. تو اس کا حلال حرام سے فرق ہوتا ہے. تو قرآن نے قانون بھی دیا ہے اور قرآن نے حکمت بھی دی ہے، اور دونوں کی اہمیت، دونوں مل کر ہدایت بنتے ہیں. صرف قانون سے ہدایت نہیں بن جاتی. یہ بھی بہت آسان بات ہے سمجھنے کو. جو انسان قانون کی پابندی کرتا ہے کیا یہ لازمی ہے کہ وہ اچھا انسان ہے؟ ہر ریڈ لائٹ پہ رکتا ہے، ٹیکس پے کرتا ہے، چیٹنگ نہیں کرتا، کرائم نہیں کرتا، مرڈر نہیں کرتا، چوری نہیں کرتا، قانون کا پابند ہے، اس کا مطلب اچھا انسان ہے؟ نہ، اس کا مطلب ہے قانون کا پابند ہے. آواز اونچی کرتا ہے، لوگوں سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے، اکڑ کے چلتا ہے، بچوں سے نرمی نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا. یہ ساری حرکتیں حکمت کے خلاف ہیں لیکن قانون کے خلاف نہیں ہیں. انسان کا ڈیسنٹ ہونا، اچھا ہونا، نہ سے اس کا پہلا قدم کم از کم قانون کا لحاظ، اور اس کے بعد ایک مزید مرحلہ کیا ہے کہ اس میں حکمت بھی ہونی چاہیے، پھر جا کے وہ ایک اچھا انسان بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف قانون نہیں سکھایا، قانون بھی سکھایا اور حکمت بھی سکھائی. ہمیں کیا نئی بیماری آئی اس قوم کو، اس امت کو؟ ہم کہتے ہیں حرام تو نہیں ہے نا، حرام تو نہیں ہے نا، غیر قانونی تو نہیں ہے نا، تو کرنے دو. یعنی اب ہمیں سارا کا سارا، ہمارا سارا فوکس کس پر ہے؟ قانون پر. فتویٰ دے دیجیے کہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے. حکمت کے مخالف ہو، انسانیت کے تقاضوں کے مخالف ہو، اخلاق کے مخالف ہو، اس سے مجھے کیا؟ اس میں جتنی بھی بے دردی ہو، غیر قانونی تو نہیں ہے نا، حرام تو نہیں ہے نا. تو ہر ایک کے زمان پہ بس یہ بتا دیں یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے کہ یہ حرام، حلال حرام، وہ سارا کتاب کا معاملہ ہے. اور اس میں سے ہم نے کس چیز کو الگ کر دیا ہے؟ حکمت کو. اللہ نے ایسا رسول بھیجا جو اپنی آیات آ کر سنائے، انہیں پاک کرے،
ان کو قانون سکھائے اور ساتھ ہی حکمت سکھائے. 4 چیزیں کہی جا رہی ہیں. 4 چیزیں. پہلی آیت میں کتنے نام تھے اللہ تعالیٰ کے؟ 4 نام تھے. پہلا نام کیا تھا؟ بادشاہ. بادشاہ کو پہچانا جاتا ہے بادشاہ کی جو ہے عجیب اور بہت ہی زیادہ تعجب میں ڈالنے والی نشانیوں سے. کسی بادشاہت میں داخل ہوگے تو اس کے بڑے بڑے محل کو دیکھو گے، اس کے فوجیوں کے یونیفارم کو دیکھو گے، اس کے جھنڈوں کو دیکھو گے، اس کی بنائی ہوئی سڑکوں کو دیکھو گے، اور یہ اس کی بادشاہت کی کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں. مصری جو ہیں ان کو ڈر تھا کہ اور قومیں آ کر ان پر حملہ کریں گی جو قدیم مصری ہیں. تو انہوں نے کیا اپنے بڑے بڑے احرام اور جو بڑے بڑے ان کے اسٹیچو وغیرہ تھے، جو بت انہوں نے بنائے تھے اور ستون بنائے تھے، وہ صرف پانی کے کنارے بناتے تھے وہ زیادہ تر. کیوں؟ تاکہ اور قومیں وہاں سے گزریں تو ان کو اس قوم کی بادشاہت کی علامات نظر آئیں اور کہیں ان سے پنگا نہیں لینا، ان سے نہیں، یہ دیکھو یہ کیا کیا بناتے ہیں یہ لوگ. تو اصل میں بادشاہت پہچانی جاتی ہے نشانیوں سے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا عمل کیا تھا؟ کیا سناتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں. دوسرا نام کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ القدوس. کیا معنی تھے القدوس کے؟ پاک. پاک. اور دوسرا عمل کیا ہے میرے نبی کا علیہ الصلوۃ والسلام؟ وہ ذکی ہے، وہ پاک کرتے ہیں. تیسرا نام کیا ہے اللہ تعالیٰ کا یہاں پر؟ العزیز. العزیز میں نے کہا تھا جس کے پاس اقتدار ہو، جس کے پاس حکومت ہو، اس کو العزیز کہتے ہیں. عزت ہو اور حکومت ہو. اور تیسری چیز کیا سکھاتے ہیں میرے نبی؟ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ. کتاب کا میں نے کیا میں نے بتایا تھا؟ قانون کہاں سے آتا ہے؟ جس کے پاس اقتدار ہو وہاں سے قانون آتا ہے. العزیز. آخری نام کیا ہے اللہ تعالیٰ کا اس سیکوینس میں؟ الحکیم. الحکیم. اور رسول کیا سکھا رہے ہیں آخر میں؟ الحکمہ. سبحان اللہ. الملک القدوس العزیز الحکیم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین.